عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اشعار کی تشریح کیسے کریں اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک استاد کی حیثیت سے میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمارے طلباء و طالبات کے لیے امتحان کا پرچہ لکھتے وقت سب سے زیادہ پریشان کن جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اشعار کا مطلب کیسے لکھا جائے، اشعار کی تشریح کیسے کی جائے۔ آج کی اس کلاس میں میں بہت اختصار اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شعر کی تشریح کس طرح کی جائے اور کن باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے اہم بات جو یہ ہے کہ ہم کو شعر کے انداز میں پڑھنا چاہیے۔ شعر کو شعر کے انداز میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ کو ایک گونا مسرت ہوگی، آپ پر شعر کے جوہر کھلیں گے اور یہ کوشش ہوگی آپ کی کہ اور اس قسم کے جو اشعار ہیں اس غزل کے انہیں لکھا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی شعر پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس میں مشکل الفاظ کون کون سے ہیں، پہلے اسے انڈر لائن کر دیں، اس کے بعد لغات میں ان لفظوں کے معنی لکھ لیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری بات ہے کہ شعر کو پہلے آپ نثر کریں، نثر کرنے میں مطلب تک پہنچنے میں قدر آسانی ہوگی۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں حسرت موہانی کے ایک شعر سے، اور اسی کے حوالے سے یہ بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ شعر کا مطلب دراصل کس طرح شروع کرنا چاہیے اور اس کا انجام کیا ہے۔ شعر ہے حسرت موہانی کا۔ دیکھیے یہ جو ہم نے نشانی بنائی ہے یہ شعر کی نشانی، شعر کی۔ اب آتے ہیں شعر کی طرف۔ بظاہر جب ہم شعر کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مشکل بات تو نظر نہیں آ رہی۔ حسرت موہانی کا بہت مشہور شعر ہے یہ کہ شعر در اصل ہے وہی حسرت، شعر در اصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے اس کا مطلب بیان کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے اس کی نثر کریں گے، اور نثر کرتے وقت اس بات کو ہمیں ملحوظ رکھنا ہے کہ دوسرے مصرعے سے آغاز ہو نثر کا مطلب کا تو راستہ بڑا ہموار ہوتا ہے۔ تو دوسرے مصرعے سے ہم بات شروع کرتے ہیں، اس کی نثر کرنا ہے۔ جو دل میں جو اتر جائیں، دل میں جو اتر جائیں در اصل وہی شعر ہے۔ شاعر بھی یہی کہہ رہا ہے، شعر کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے
کہ وہ بات یا وہ شعر جو شاعر کی زبان سے نکلے اور نکلتے ہی سننے والوں کے دل میں اتر جائے، وہی دراصل سچا اور اچھا شعر ہے۔ یہ تو اس کا مطلب ہو گیا۔ اب دیکھیے امتحانی بیاض میں یا جہاں آپ کو مناسب سمجھے، شعر لکھتے وقت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم شعر کی نثر کریں گے، اس سے بھی پہلے یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شعر میں کوئی مشکل لفظ تو نہیں آیا ہے۔ دیکھیے شعر در اصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے، کوئی مشکل لفظ اس میں نہیں اور معاملہ قدرے صاف نظر آ رہا ہے۔ تو حسرت دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ دل میں جو اتر جائیں دراصل وہی شعر ہیں، اس لیے یہ بات ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ مطلب لکھتے وقت اس کے بعد یعنی مطلب لکھنے سے پہلے ہمیں شاعر کا تعارف بھی پیش کرنا چاہیے۔ حضرت موہانی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ایک انقلابی تھے، سیاسی معاملات میں پیش رہتے تھے اور لوکمانیہ تلک سے بہت متاثر تھے۔ لیکن قید و بند کی صحبتوں کے باوجود شعر و سخن کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اور انہوں نے بہت اچھے شعر کہے ہیں، غزل کو ایک نیا اور آہنگ دیا ہے، رنگ و آہنگ دیا ہے۔ تو مطلب اس طرح ہم لکھیں گے کہ پہلے ہم شعر کو لکھیں گے، اس میں جو مشکل الفاظ آئیں گے اس کو نوٹ کریں گے، اس کے معنی ذہن نشین کریں گے یا بیان میں لکھیں گے۔ اس کے بعد شعر کی نثر ہوگی اور نثر کے بعد شاعر کا تعارف پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کا مطلب بیان ہوگا۔ تو یہ ہمارا پہلا شعر تھا۔ اب ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر جو بہت سے بچیوں کو یاد ہے اس کو لکھتے ہیں اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت آسان اور عام فہم شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب دیکھیے دوسرے مصرے سے پہلے تو یہ دیکھیں گے ہم کہ کیا اس شعر میں کوئی مشکل لفظ آیا ہے۔ نوری، ناری، خاکی۔ عمل کا مطلب ہے کام، اعضائے جسم جس کام میں آتے ہیں حرکت میں، وہ مشغلہ، کام، محنت، یہ عمل کے معنی میں۔ خاکی سے مراد ہے جو مٹی سے بنا ہے، مراد انسان۔ نوری نور سے بنا ہوا، ناری آگ سے۔ اب اس کی نثر ہم کرتے ہیں۔ یہ خاکی
کہ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بلکہ اسے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ عمل در اصل ہی وہ چیز ہے جو جنت بناتی ہے، جہنم بناتی ہے۔ شعر کا مطلب لکھنے سے پہلے شاعر کا ایک مختصر سا تعارف پیش کیا جائے گا۔ شعر لکھتے وقت پہلے تو مشکل الفاظ کے معنی لکھے جائیں گے، شعر کی نثر ہوگی، شاعر کا تعارف اور پھر مطلب۔ شاعر کے تعارف میں لکھیں گے کہ یہ شعر علامہ اقبال کی نظم سے ماخوذ ہے۔ اقبال اردو نظم کے بڑے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ 1873 میں آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 1938 میں لاہور میں وفات پائی۔ ان کے کئی شعری مجموعے ہیں جیسے بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ علامہ اقبال کا سب سے مشہور شعری مجموعہ جس کی مقبولیت آج بھی قائم و دائم ہے وہ ہے بانگ درا۔ اتنا تعارف لکھنا کافی ہے، اس کے بعد ہم اس کا مطلب لکھیں گے کہ اس شعر میں اقبال ایک صاحب پیغام شاعر ہیں۔ چنانچہ اس شعر میں وہ تمام انسانوں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ عمل یا کام یا محنت ہی وہ ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کے حوالے سے ہم اگر چاہیں تو اپنی زندگی کو مہکتا ہوا گلشن بھی بنا سکتے ہیں اور اذیت ناک مصیبت میں بھی اپنے آپ کو مبتلا کر سکتے ہیں۔ بڑی گنجائشیں ہیں اس میں، ہم اگر چاہیں تو اس کو اور وسیع کر سکتے ہیں۔ تیسرا شعر جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے غزل کے اردو کے سب سے بڑے شاعر غالب کا۔ غالب کا شعر ہے: سب کہاں سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی۔ اسے یوں پڑھیں گے: سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی۔ دوسرا مصرع ہے: خواب میں کیا صورتیں ہوں گی، خواب میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ غالب کا یہ شعر دراصل ان کی غزل کا مطلع ہے، اور اس غزل میں اور بھی بہت اچھے اچھے شعر ہیں۔ جیسے ایک شعر ہے کہ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستہ کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئے۔ بہت مشہور شعر ہے یہ، جو اس وقت آپ کی نظر کے سامنے ہے۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے، اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں شاعرانہ انداز میں تو آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ میں آئے کہ اس کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، پہلے مصرعے میں 4 ٹکڑے ہو رہے ہیں، دوسرے میں 4 ہو رہے ہیں۔ اس طرح سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا مصرع دیکھیے: خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں
हो गई। तो ये अगर आप दिलचस्पी लेंगे इसमें तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें मुश्किल अल्फाज कौन कौन से हैं। बज़ाहिर तो कोई मुश्किल लफ्ज़ इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो अब दूसरे मिसरे से बात शुरू करते हैं कि ख़्वाब में कैसी कैसी सूरतें पिन्हा हो गई हैं, कुछ लालौ गुल में नुमायां हुई हैं, सब नहीं। शायर ये कहता है। देखिए ये शेर कब पढ़ा जाता है, बड़ी दिलचस्प बात है। जब किसी का आमतौर से हमारे मुशाहिदे में ये बात आई है कि जब कोई दुनिया से उठ जाता है, कोई नामवर आदमी, कोई बड़ा आदमी, कोई मशहूर आदमी, तो अक्सर दूसरों की ज़बान से ये कहते सुना जाता है कि सब कहाँ, कुछ लालौ गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा होगी। देखिए शायर ये कह रहा है दुनिया जब से बनी है हजारहा लोग आए, यहाँ से चले गए, दुनिया ने ज्ञात किन किन लोगों को रखा है, ये एक सवाल है। जब हम इस पे गौर करें तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, लेकिन याद रखा गया है चंद लोगों को। और इसलिए चंद लोगों को याद रखा गया कि उनमें कोई ऐसा नुमाया वस्फ था कि वो अपना नक्श छोड़ गए, लालौ गुल की सूरत में नुमाया हुए हैं। दूसरा इसका मतलब ये है कि इस खाक में, इस मिट्टी में ऐसे ऐसे हसीन और जमील मरखप गए हैं, आसूदे खाक हैं कि उनके मुतालिक हम सोच नहीं सकते। बस ये चंद लोग जो दुनिया में उनके जैसे नज़र आते हैं, ये चंद ही लोग हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि खाक में कैसी कैसी सूरतें हैं जो पिन्हा हो गई हैं। अजीज़ तलबा और तालिबात, ये चंद बहुत इख्तिसार के साथ मैंने ये बातें बयान की, लेकिन इंशाअल्लाह रास्ता हमवार होगा। और अब जब इम्तिहान में आप शेर का मतलब बयान करने बैठेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ होंगी। बहुत शुक्रिया।